اور دیگر اپنی عبادات کی قبولیت کے لیے بھی باواز بلند اور صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد تعجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے باواز بلند اور صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج خوشنودی بنت پیغمبر جناب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا باواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد اپنے اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے بھی باواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ سب سے پہلے حمد و ثنا اس خالق مالک کے لیے جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں نعمتیں دیں، جس نے ہمیں مغفرت کے رستہ دکھایا اور ہادی بھیجے اور رہنمائی فرمائی اور جنت جہنم کو پیدا کر کے ہمارے لیے ایک درجہ مقرر کیا اور ہمیں ہدایت کے لیے ایک نہیں بلکہ 14 رہبر عطا کیے جو محمد وآل محمد ہستیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت میں خلق کیا ہے۔ ادھر کی آواز کھول دیں، تھوڑی سی اس حال کی آواز کھول دیں، آواز اونچی کر دیں، ادھر نہیں ہے۔ صلوات علی محمد وآل محمد۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو خلق کیا ہے محمد وآل محمد کے صدقے میں۔ جب اللہ نے چاہا وہ پہچانا جائے تو اس نے نور محمدی کو خلق کیا اور اس کے پھر آگے تقسیم کرتا چلا گیا، اور آج اگر دنیا باقی ہے اور اس کی نعمتیں باقی ہیں تو محمد وآل محمد کے صدقے میں باقی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ کا وہ آخری جانشین جو پردہ غیبت میں ہے، ہمارا وقت کا امام، امام حجت، امام قائم، امام زمانہ، امام مہدی اجل تعالی فرج شریف، جو پردہ غیبت میں اس نے پروردگار کا انتظار کر رہا ہے، پروردگار ان کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے ہم کو خلق کیا ہے، اور کچھ چیزیں جو کوئی بندہ بناتا ہے اسے پتہ ہے کہ کیا کس کے لیے اچھی ہے، کیا اس کے لیے بری ہے۔ آج بھی کوئی کمپنی کسی چیز کو بناتی ہے تو ساتھ میں مینول بک دے دیتی ہے کہ تم اس پہ عمل کرو تو یہ بہترین کام کرے گی، اور اگر اس طرح کرو گے تو گڑبڑ ہو جائے گی، ہاں یہ اس کے لیے اچھا ہے، یہ اس کے لیے برا ہے۔ تو جو خالق مطلق ہے، ہر چیز کا خالق ہے، تو جب بندے کو وہ خلق کر رہا ہے تو ساتھ میں اس نے بتا دیا یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے بالکل بہتر نہیں۔ جو بہتر ہے اس کو اس نے ہمارے اوپر واجب قرار دے دیا، اور جو ہمارے لیے بالکل بہتر نہیں ہے اس کو اس نے ہم پہ حرام قرار دے دیا۔ یہ اس کا ہم پہ احسان ہے کہ اس نے یہ ہمارے لیے انتخاب کیا کہ تمہارے لیے ماہ رمضان کے روزے واجب کر دیے گئے۔ یہ ہمارا انتخاب نہیں ہے، یہ انتخاب پروردگار ہے، خالق ہے جس نے ہمیں خلق کیا ہے، اور یہ ایک ایسا فطری عمل ہے کہ جو انسان کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے اس نے انبیاء بھیجے، جتنے اس نے اپنے نمائندے بھیجے، اور جتنی بھی شریعتیں آئیں وہ بدلتی رہی ہیں کیونکہ تقاضے مختلف تھے، لیکن روزے کا تعلق فطرت انسانی کے ساتھ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے لیے اس کا حکم لکھا نا تو کہا کتب علیکم صیام کما کتب من قبلکم لعلکم تتقون، اے میرے بندو روزے تمہارے لیے فرض کر دیے گئے ہیں، ہاں ایسے جیسے تم سے پہلے لوگوں کے لیے فرض کر دیے گئے تھے،
تاکہ تم پریشان نہ ہو کہ ہمارے لیے ایک ایسا حکم آ گیا کہ پہلے تو یہ چیزیں کھانا جائز تھی، اب روزے کا کہہ کے ہمیں اسے روکا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر یہ ہمارے حق میں بہتر نہ ہوتا تو پھر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے واجب قرار نہ دیتا، بلکہ ایک مباح عمل قرار دے دیتا۔ دل ہے تو رکھو، دل ہے تو نہ رکھو۔ اتنا ضروری ہے کہ ہاں ہمارے اوپر واجب کر دیے گئے کہ تم نے عدت الایام، کہ تمہارے لیے گنتی کے دن جو ہیں وہ مشخص کر دیے گئے ہیں، اور شہر رمضان کہہ دیا تو پورے ہمیں پتہ چل گئے ایک شہر، ایک مہینہ پورا ہم نے روزہ رکھنا ہے، تاکہ ہمارے اوپر ایک جو ہے اللہ تعالیٰ کا واجب کردہ عمل جو ہے ہم اس کو انجام دیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا ہمارے سامنے کوئی مقصد بھی ہے، کوئی فلسفہ بھی ہے کہ ہم روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو عزیزان گرامی، یقیناً جب سوال کیا جاتا یہ 30 روزے ہی کیوں رکھے جاتے ہیں، ہاں 2 مہینے کیوں نہیں، 10 دن کیوں نہیں، 20 دن کیوں نہیں، ہاں تو یہاں پہ جب ائمہ سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ شاید کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو شجر ممنوعہ سے پھل کھایا تھا تو اس کا اثر 30 دن حضرت آدم کے بدن کے اندر رہا تھا، اس وجہ سے اللہ نے ایک 30 دن کو مشخص کر دیا کہ ہاں میرے بندے، تیرے اندر جو سال بھر کی غلاظتیں ہیں، تو نے اپنے کے ساتھ جو جو برا کر رکھا ہے غذا کے حوالے سے اپنی صحت کو سامنے رکھ کے، کہ تو یہ 30 دن جو ہے میرے حکم پہ فاقہ کر لے، روزہ رکھ لے، نماز اذان فجر سے لے کے جو ہے اتم الصیام الی اللہ قرآن کا حکم ہے، تو میرے حکم کی تعمیل کر لے، دیکھ میں تیرے لیے بہترین چاہتا ہوں، اور دیکھ تیرے لیے کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ آج ڈاکٹر صاحبان سے پوچھ لیجئے، آج آپ کے سامنے کسی بھی ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، بھائی اپنا وزن کم کرو، اپنے معدے کا علاج کرو، ہاں تم اس طرح کرو، تم فاقہ کرنا شروع کر دو، تم دوپہر کا کھانا چھوڑ دو، تم صبح تھوڑا کھاؤ، رات کو تھوڑا کھاؤ، کیوں؟ اس کے اثرات تمہارے بدن پہ آئیں گے۔ عزیزان گرامی، ہمیں ماہ رمضان میں 30 دن کے لیے اس لیے بھی ہمارے لیے مشخص کیے گئے کہ انسان اگر کسی عمل کو مسلسل 30 دن تک انجام دیتا رہے، اس کی عادت بن جاتی ہے۔ تو جو شخص نمازی نہیں تھا اب جو ہے نماز پڑھنے لگ گیا ہے، تو 30 دن تقریباً جو ہے اس کو کافی ہوں گے کہ ہاں اب وہ باقاعدہ نمازی بن جائے۔ اگر وہ گناہگار تھا، اس کی آنکھیں گناہ کرتی تھی، تو صحیح روزہ دار بنے گا تو اس کی آنکھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، صحیح روزے دار کا اس کے کانوں کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ روزہ صرف کھانے پینے سے بچنے کا نام نہیں ہے، بلکہ تمہارے پورے اعضاء و جوارے کا روزہ جو ہے وہ مکمل اور کامل اکمل روزہ ہے، کہ تمہاری آنکھیں وہ نہ دیکھیں جس سے اللہ نے منع کیا، تمہارے کان وہ نہ دیکھیں جس سے اللہ تعالیٰ نے، تمہارے کان وہ نہ سنے جو اللہ نے سننے سے منع کیا ہے، تمہاری زبان وہ نہ بولے جو اللہ نے بولنے سے منع کیا ہے، تمہارے ہاتھوں کا روزہ ہونا چاہیے کہ ہاں تم جو ہے کسی کا حق غصب نہ کرو، تم کسی کے سامنے جو ہے تم رشوت نہ لو، تم جو ہے سود سے بچو۔ اسی طرح تمہارے پاؤں کا روزہ ہونا چاہیے کہ کسی کا حق غصب کرنے کے لیے مت جاؤ، اور کسی کے اوپر ظلم کرنے کے لیے قدم مت اٹھاؤ، اور کسی کو ناحق قتل کرنے کے لیے اپنے قدم مت اٹھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو نعمت دی ہے عزیزان گرامی، یہ ہمارے لیے ایک مشق ہے۔ مشق فوجی کرتا ہے اور اس کو زبردستی کروائی جاتی ہے کہ 4 مہینے 6 مہینے تو نے کیا کرنے، مشقیں کرنی ہے، ٹریننگ سیشن تمہارا چلے گا۔ ہاں کیوں؟ کہا اس لیے سے نہیں پہلے دن ہی فرنٹ لائن پہ بھیج دیا جاتا، کیوں؟ پہلے دن ہی جا کے وہاں پہ جنگ کرے گا تو وہاں جا کے یہ جب لڑے گا تو مارا جائے گا، یہ خودکشی ہوگی، اور خودکشی حرام ہے۔ پہلے اس کی تیاری کروائی جاتی ہے، اس کو مشق کروائی جاتی ہے، پھر بڑی سے بڑی طاقت کے ساتھ وہ لڑ کے فتح حاصل کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہمارے لیے ماہ صیام کے یہ مبارک دن پریکٹس کے دن ہیں کہ دیکھو کھانا پینا تمہارے لیے جائز تھا، لیکن
ماہ رمضان کے اندر جیسے روزے کی حالت میں ہو اب جائز نہیں ہے. کیوں؟ تم آج ماہ رمضان کے ان دنوں میں تم واجب سے بچو گے تو باقی سال کے دنوں میں تم حرام کیا تم مباح چیزوں سے بھی بچنے لگ جاؤ گے. اور یہاں پہ مقصد ماہ سیام کیا ہے؟ روزے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ، شاید کہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. عزیزان گرامی، اگر ماہ رمضان کے بعد ہم اپنے اندر کوئی تبدیلی واقع پاتے ہیں کہ میں ویسا نہیں رہا جیسے پہلے تھا، ہاں آج میں بالکل ویسا ہوں جیسے قرآن کے اندر نے ایک مسلمان اور مومن کی ہمیں علامات بتائی ہیں وہ مجھ میں دکھ رہی ہیں، تو پھر خدا کا شکر ادا کرو کہ الحمدللہ میرے روزے بھی قبول اور مجھے عید بھی مبارک. عزیزان گرامی، یہ پل، یہ گھڑیاں، یہ دن اور رات سارے سال کے مہینوں کے پل اور راتوں اور دنوں سے افضل ہیں. ہمارا سانس لینا عبادت شمار ہو رہا ہے، ہمارا سو جانا بھی عبادت شمار ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں عظمتیں رکھی ہیں وہاں سے کہا لیس الانسان الا ما سعى، انسان کے لیے بس وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے کاوش کرنی ہے، کوشش کرنی ہے. اگر آپ کوشش نہیں کرو گے قرب الہی حاصل کرنے کا تو ماہ رمضان جیسے آیا ویسے گزر جائے گا. عزیزان گرامی، آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج 9 ماہ رمضان ہے، لیکن کل کی بات لگتی ہے کہ ماہ رمضان آ رہا ہے. یہ چٹکی بھر میں جو ہمارا یہ ایک عشرہ ختم ہو رہا ہے، 2 طرح ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تو اللہ کی رحمت کا یہ عشرہ تھا اور پتہ ہی نہیں چلا کہ 10 روزے ہونے والے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہوا. دوسرا یہ کہ اگر ہم اس کی باریکی میں جائیں تو پھر ہمیں یہ بھی دکھ رہا ہے کہ ہمارے اوقات کے اندر برکت ہی نہیں. دن رات کیسے گزر گئے پہلے محسوس ہوتا تھا کہ ہاں سال گزرتے پتہ چلتا تھا 24 25 26 آج فروری ختم ہو رہا ہے. عزیزان گرامی، آپ کے سامنے علامات اور قیامت کی علامات میں سے عزیزان گرامی، ادارہ منہاج الحسین کے لیے تعاون کے لیے آپ کے سامنے نمائندہ آتا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان کے ساتھ تعاون کیا کریں، اور ادارہ منہاج الحسین خدمت کر رہا ہے، آپ کی خدمت درکار رہتی ہے. خدا آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے. صلوات علی محمد و آل محمد. اور پھر مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے تقوی حاصل کرنا. کیا ہم متقی بنے ہیں کہ نہیں بنے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام ایک عجیب سا ان کا فرمان دیکھنے میں ملا. ہاں، اور جب بھی امام بات کرتے ہیں تو بڑے آرام سے، بڑے اطمینان سے، بڑے پیار سے شروع کرتے ہیں. ابتدا جو ہے کوئی بھی خطیب کرتا ہے بڑے دھیمے لہجے میں کرتا ہے، ہاں نرم الفاظ استعمال کرتے ہیں. لیکن امام علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی کو جب فرمایا تو اتنی عجیب بات کر دی. فرمایا لیس منا ولا کرامہ، وہ شخص ہم میں سے ہی نہیں ہے اور نہ ہی ہمارے نزدیک اس کا شرف، نہ اس کا کوئی کرم ہے، ہمارے لیے اس کی کوئی عظمت نہیں ہے. عجیب، اتنا سخت جملے کہ ہمارا وہ ہم میں سے نہیں، ہم اہل بیت میں سے نہیں ہیں. اور فرمایا کون؟ من کان فی مصر فی مئۃ الف او یزیدون وکان فی ذلک مصر احد او رحمن ہو، کہ ہاں وہ ایک ایسی بستی میں رہتا ہو جہاں پہ 1,00,000 افراد یا اس سے بھی زیادہ ہو اور کوئی ان میں سے زیادہ تقوی رکھتا ہو. کیا فرمایا؟ کوئی عزت کرم والا ہماری نگاہ میں نہیں ہے، کم از کم کتنی، تھوڑے معمولی نہیں بتایا، ملکہ 1,00,000 افراد ہیں، یہ 1,00,000 سے بھی زیادہ ہیں. اور اگر کوئی تم سے زیادہ متقی ہے نا تو پھر وہ ہمارے لیے کوئی صاحب عزت و کرم نہیں ہے. لیس منا سے مراد یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ ہم دار اسلام سے خارج ہو گئے، دار ایمان سے خارج ہو گئے کہ ہاں بھئی امام نے کہا کہ ہم سے نہیں. نہ، یہ ایک شرف ہے، ایک بلندی ہے. یہاں پہ جیسے حضرت سلمان سے کہا تھا یا سلمان انتا
منا اہل بیت، اے سلیمان تم ہم اہل بیت میں سے ہو۔ عزیزان گرامی، ایک بہت بڑا شرف ہے جب آئمہ کہیں تم ہم میں سے ہو، تو امام علیہ السلام نے ہمیں یہاں پہ پیغام دیا ہے کہ تمہارے لیے یہاں پہ سبقت لے جانے کا یہ موقع ہے کہ تم ایک دوسرے سے زیادہ عبادت گزار ہو، تم ایک دوسرے سے زیادہ پاکیزہ ہو، تم ایک دوسرے سے زیادہ متقی ہو، کہ تم میں سے کوئی تم سے بڑا متقی پرہیزگار نہ ہو۔ ہاں، سب سے زیادہ اگر تم اورا ہو، یعنی ایک تقوی ہوتا ہے اور جہاں تقوی کی ڈگری ختم ہوتی ہے اورا کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ امام نے نہیں کہا متقی بن جاؤ، امام نے کہا اورا ہو تو ہمارے اوپر لازم ہوتا ہے کہ اگر ہم نے امام کے ساتھ مشہور ہونا ہے اور من اہل بیت کی منزل کو حاصل کرنا ہے، تو پھر ہمیں ایسے اعمال بجا لانے پڑیں گے کہ جو ہمیں تقوی الہی کے قریب تر کر دے، اور پھر ایک ہمارے لیے شرف حاصل ہو جائے گا کہ امام فرماتے ہیں ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے جو ہزاروں گھروں میں سے گزر رہا ہو تو دور سے پہچانا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، ضرورت ہے ہمیں اپنے اوپر نظر ثانی کی کہ ہم کتنی عبادت کرتے ہیں، ہم کتنے زاہد ہیں، کتنے ساجد ہیں، کتنے ہم جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ہیں اور کتنے ہم غیر خدا کے ہیں۔ اگر دنیا کے اندر اسی طرح ہم اس کی رنگینیوں کے اندر جو ہے اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کسی مقصد کے بغیر ابس اللہ نے خلق کر دیا ہے، تو ہماری بھول ہے۔ اللہ نے کہا کہ دیکھو ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تم جن و انس کو نہیں خلق کیا مگر صرف اس لیے کہ تم میری عبادت کرو۔ عزیزان گرامی، مقصد عبادت ہے اور عبادت کے کئی رنگ ہیں، ہر طرح کی عبادت اس میں آ جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ مہینہ ہمارے لیے خیر و برکات کا مہینہ، اور اس کے اندر ہم نے ان کا خیال رکھنا ہے جن کو ہم اپنے سے کم سمجھتے ہیں۔ پیاس کی شدت ہمیں اگر روزے معاشر کی اس پیاس کو یاد نہ دلوائے تو پھر روزہ روزہ نہیں ہے، اور اگر بھوک ہمیں کسی فقیر کے اس بجھے ہوئے چولہے کی یاد نہ دلوائے اور اس کے لیے ہم کچھ نہ کریں تو پھر روزے کا فلسفہ ختم ہو جاتا ہے۔ عزیز و اقارب، جو تنگ دست ہیں اگر ان کا سہارا نہ بنے تو عزیزان گرامی پھر ہمارا روزے کا مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ نے یہاں تک کہا تھا کہ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ایسا سلوک کرو جیسے تم چاہتے ہو تمہارے یتیموں کے ساتھ سلوک کیا جائے۔ ہم اپنے لیے جو چاہتے ہیں وہی عزیزان گرامی ہمیں دوسروں کے لیے چاہنا ہے۔ عزیزان گرامی، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں، اور شیطان کو زنجیروں کے ساتھ جکڑا جا چکا ہے، لیکن پھر بھی ہم گناہ کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمیں نظر ثانی کرنی ہے اپنے اوپر کہ ہم نے کتنا شیطان کو اپنے اندر جو ہے بسا رکھا ہے، اور روزہ جو ہے بس یہی ہے کہ ہاں اس شیطان کو ہم اپنے اندر سے نکالیں۔ حاجی جب مینا کے اندر جا کے شیطان کو کنکریاں مارتا ہے، جو گئے انہوں نے دیکھا، جو نہیں گئے خدا ان کو وہ منظر دکھائے کہ حاجی پہ لازم ہے ساتھ ساتھ کنکریاں مارنا۔ پتھر کو پتھر مار رہے ہو، کیا فائدہ؟ کہا یہ پتھر کو پتھر نہیں لگتا، شیطان کی چیخیں بلند ہوتی ہیں۔ کہا کیسے؟ کہا کہ ایکچولی وہ شیطان نہیں ہے جسے تو شیطان سمجھ رہا ہے، تو اپنے خیمے سے نکلتا ہے اور شیطان کو کنکریاں مارتا ہے تو یہ تیرا جہاد ہے، سارے رستے تو اپنے نفس کے ساتھ جنگ کر رہا۔ آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، آئندہ میں شیطان کے قدموں پہ نہیں چلوں گا، آئندہ میں شیطان کے کہا نہیں مانوں گا، میں رحمان کا ہوں شیطان کا نہیں ہوں۔ یہاں تجدید عہد ہے۔ عزیزان گرامی، خدا ہمیں طاقت دے، خدا ہمیں ہمت دے، ہم تعلیمات محمد وآل محمد کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں، اور وہ دعائیں جن کے لیے عزیزان گرامی یہ دن ہیں، خاص کر نمازوں کا وقت، کہا کہ جب تو نماز کے لیے
آؤ تو وہ وقت دعا کا وقت ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صلوات علی محمد و آل محمد وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَتَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. عزیزان گرامی کہ اے نبی جب لوگ تجھے سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہو کہ میں ان کے قریب ہوں اور جب وہ مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی اس کی پکار پہ لبیک کہتا ہوں. عزیزان گرامی کچھ چیزیں مشروط ہیں، لازمہ ہیں ان کا ایک دوسرے کے ساتھ. ان میں یہ کہ ہاں تمہارے گناہ اللہ کہتے تم گناہگار ہو، کوئی بات نہیں، میں بخشنے والا ہوں، میرا فضل تمہارے گناہوں سے زیادہ ہے، لیکن مشروط ہے توبہ سے کہ تم توبہ کرو تو پھر میں معاف کروں گا. اور پھر کہا ادعونی استجب لکم، یہ بھی لازمہ ہے، مشروط ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو گے تو میں تیری طلب کو پورا کروں گا. عزیزان گرامی ہمیں اپنے آپ کو جھکانا ہے اور خدا کی عظمت کا اقرار کر کے ہاں اس کو پکار کے ہم نے دعا کرنی ہے تاکہ وہ اپنا وعدہ انجام دے، ہم اپنا کام کریں. عزیزان گرامی یہ نہ ہو یہ بہترین لمحات چلے جائیں اور پھر ہم ہاتھ ہی ملتے رہ جائیں. عزیزان گرامی کل کا دن ایک ایسا دن ہے جس کے اندر جناب ختیجہ محسن اسلام زوجہ رسول خدا مادر جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا انتقال کا دن ہے. میں شہادت کو ہوں تو بے جان نہ ہوگا کہ 3 سال تک اس محسن اسلام نے شیب ابی طالب میں خشک پتے کھائے. چادر ایسی ہو گئی، ابا ایسی ہو گئی اس ملیکت العرب کی جس کے عرب کے اندر اتنے اونٹ تھے کہ ہاں صرف اس کے پاس اتنے اونٹ تھے کہ جتنے پورے عرب کے پاس ایک طرف، اور بی بی کے صرف وہ اونٹ جو تجارت پہ جاتے تھے وہ برابر تھے. اس کے علاوہ لاکھوں کروڑوں جو ہے بی بی کا جو ہے وہ کاروبار اور وہ حکمت اور وہ تجارت اور وہ ایک پورا شیڈول. یقیناً سیرت جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ جو ہے اگر ہم اپناتے ہیں تو ہم بہترین تاجر بنتے ہیں. یعنی حکمت دنائی دیکھیں کہ وہ عرب جہاں پہ عورت کو بدنام کر دیا گیا تھا، بیٹیوں کو درگور کر دیا جاتا تھا، ہاں بیٹیاں پیدا ہوتی تو چہرے سیاہ ہو جاتے تھے، جناب ختیجہ وہاں پہ صرف ملیکت العرب نہیں بلکہ سیدۃ القریش بھی کہلائے. اور پھر عظمت یہ ہے کہ مرج کاروان جتنے لے کے آتے تھے تاجر عرب کے، پہلے بی بی کے در پہ حاضر ہوتے، وہاں سے اس چیز کی قیمت معین کرتے اور پھر جا کے ان بازاروں میں جا کے وہ بکا کرتی تھی. 5000 صرف خادم ایسے تھے جو ایک وقت جناب ختیجہ کے دسترخوان سے کھانا تناول کرتے تھے. اور کہا کہ اتنا زیادہ مال تجارت تھا جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ کا کہ اگر اونٹ جو ہے آخری مکہ سے نکل رہا ہوتا تھا تو ایک یمن میں داخل ہو رہا ہوتا تھا، ایک شام میں داخل ہو رہا ہوتا تھا. عزیزان گرامی سب دولت اسلام کے راہ میں خرچ کر دی. اور جب تانا دینے والی نے تانا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی بہترین زوجات عطا کی ہیں، تو کہا مجھے ختیجہ سے بڑھ کر اللہ نے کوئی زوجہ عطا نہیں کی ہے. وہ اس وقت مجھ پر ایمان لائی جب لوگ کفر کرتے تھے، اس نے اس وقت مجھے جو ہے اپنا مال دیا جب لوگ مجھے محروم کرتے تھے. طویل حدیث ہے. عزیزان گرامی آخری وقت میں جناب ختیجہ سے رسول اللہ نے پوچھا ختیجہ سارا جو اسلام تیرے مال پہ پل رہا ہے، اتنے احسان ہیں کہ آج مسلمان ہیں تو تیرے اس مال کی خاطر، آج میری تحریک اسلام کامیاب ہوئی ہے تو تیرے مال کی خاطر، اگر مجھے کسی نے صاحب اولاد کیا ہے تو وہ تو ہے، باقی سب نے محروم رکھا ہے. تیرے احسان میں کیسے بھلاؤں؟ آج تک تو نے مجھ سے کچھ نہیں مانگا، مجھ رسول خدا کی حسرت ہے تو کچھ مجھ سے مانگو. تو پتہ ہے عزیزان گرامی پوری اسلام کی خدمت کا صلہ یہ مانگ رہی ہے کہ میری 5 سال کی
फातिमा मेरे बाद ना रोए। अज़ीज़ान गिरामी, वो ज़हरा जिसके लिए मां वसीयत कर रही थी ना रोए, आज कभी करबला में रो रही है, कभी मदीना में रो रही है, कभी सामरा में, कभी काज़मैन में, कभी मशहद के अंदर जाके और बेनिशां कब्र है आज ज़हरा की भी और मादर ज़हरा की भी। अज़ीज़ान गिरामी, पुरसा जरूर दीजिएगा जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को। आज के हालात वाक़यात आपके सामने, आज फिर हमारे ऊपर जंग मुसल्लत की गई। हमारा पड़ोसी जिसके ऊपर हमने बहुत से एहसानात किए, उसने कहा जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो, यही हुआ। आज वो हमारे खिलाफ है। बज़ाहिर वो अपने आप को इस्लाम का दाई कहता है, लेकिन हालात आपके सामने हैं कि दुश्मन ने उसको कैसे घेरा हुआ है और वो अपने फायदे उससे हासिल करना चाहता है। किसी में जुर्रत नहीं वो हमारे अजीज मुल्क पाकिस्तान पे मुस्तकिल सामने आके वार करे। उन्होंने वार करके देख लिया और मुंह की खाई। अब वो इनका सहारा लेके पाकिस्तान की सरहदों के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं और रावलपिंडी जैसे वाकयात हमारे सामने अभी भी सर पे मुंडला रहे हैं, कहीं पे भी हो सकते हैं। और आगे भी हमें बताया गया कि मुतवक्की हैं कि हाँ उसके आफ्टर इफेक्ट्स जो हैं वो हो। तो आप सब अपना ख्याल रखिए, अपने मराकज़ का ख्याल रखिए और जहां पे आपको कहा जाए तलाशी दें और तावन करें, वहां पे तावन करें। सिर्फ इस वजह से कि हम पाकिस्तान के लिए मुखलिस हैं, हम दुश्मन को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। अज़ीज़ान गिरामी, पाक फौज इस वक्त उनकी जारहियत का भरपूर जवाब दे रही है और इस वक्त हम उनके शाना बशाना खड़े हैं। अज़ीज़ान गिरामी, दूसरी तरफ मुल्क ईरान के ऊपर जंग मुसल्लत की जा रही है और वहां पे वक्त का फ़िरऔन अपना लश्कर लेके पहुंच चुका है। लेकिन यहां पे भी खुदा इनको सलामत रखे। तमाम राजे उज़ाम को हमारे दो रिश्ते हैं, एक बरादर इस्लामी मुल्क का रिश्ता है, दूसरा ईमान का रिश्ता है कि वो हमारे मुजतहिद हैं और हम उनकी तकलीद करते हैं। अल्लाह ताला जहां जहां मुराजे उज़ाम है, उलमाए हक़ है, उनका साया हमारे सरों पे कायम दायम रखे। ख़ुसूस आगा रहबर अली ख़ामनाई का अल्लाह ताला ईरान की भी मुहाफ़ज़त फरमाए, पाकिस्तान की भी मुहाफ़ज़त फरमाए और जहां जहां मुसलमान आबाद हैं परवरदिगार उनकी मुहाफ़ज़त फरमाए। अपने अपनी इबादत की कबूलियत के लिए हुज़ूर ताजिल इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए 5 मरतबा बाआवाज़ बुलंदतर सलावत। सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।